God is good and all the time. Yes, God is good all the time. آئے ہم روٹین کے مطابق چلیں، جیسا کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیسس کرائسٹ ان کرونولوجیکل آرڈر. تو آج ہم پھر خداوند کے ساتھ چلتے چلتے اس مقام تک پہنچ رہے ہیں جو اس کا آخری ویک ہے. ابھی ہم نے موسٹ آف گیت سنے ہیں، جس میں کس چیز کا ذکر آپ نے سنا ہے زیادہ تر گیتوں میں؟ آمد ثانی، سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، یسوع کے آنے کے بارے میں. اور اگر آپ غور کریں، دا ہوپ آف ایوری سنگل بلیور از اے سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ آف آور لارڈ اینڈ سیویئر. اور ہر بلیور اس توقع میں، اس امید میں، اس بھروسے میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے کہ جیزس از کمنگ ویری سون. ہماری خوشی، ہمارا امید، ہمارے فخر کا تاج کون ہے؟ یسوع ہے. ہم کمال آرزو کے ساتھ اس کی راہ تکنے والے ہیں جب وہ اپنے مقدسین میں جلال پانے کے لیے آئے گا. دیٹ از اوور ہوپ. ہم اس کے بیٹے اپنے منجی کے آسمان سے آنے کے منتظر ہیں، جو ہماری پستالی کے بدن کو بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا، اور ہم بدل جائیں گے. تبھی اس کا وہ قول پورا ہوگا کہ اے موت تیرا ڈنک کہاں رکھا، موت فتح کا لقمہ ہو گیا. That is our hope. We are blessed people جن کے پاس یہ امید ہے. Blessed hope, the glorious appearance of Jesus Christ. ہم وہ لوگ ہیں جو اس کی جلالی آمد کے منتظر ہیں. ہم کیوں اس کے منتظر ہیں؟ کہ ہم اس کی مانند ہونا چاہتے ہیں، اور جب اسے ہم دیکھیں گے تب اس کی مانند ہوں. ہم بھی جلالی اس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. ہم انتظار میں ہیں کہ وہ جب اپنے مقدسین کے ساتھ آئے گا تو اس دنیا میں وہ راج کرے گا، اور اس کے ساتھ ہم عدالت کریں گے. ہم وہ لوگ ہیں جب ہم پیچھے when we look back we look to cross، جہاں پر ہماری روحوں کی، ہمارے کہہ سکتے ہیں ہماری جان کی خلاصی ہوئی. the redemption of our soul. When we look forward, we look redemption of our body. Look back for the deliverance of our soul and spirit. لیکن آگے جب دیکھتے ہیں، جب وہ آئے گا تو اس بدن کی بھی خلاصی ہو جائے. پھر وہ اس بدن کے پست حالی کے حالت کو بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا. That is we are waiting for. اسی لیے ہم اس کے منتظر ہیں. اور شاگردوں کا جو سوال تھا، یہی سوال تھا. سوال کیا تھا؟ when you are coming back, what is the sign of your coming? when you are coming back and what is the sign of your coming back? کب آئے گا اور تیرے آنے کے نشان کیا ہوں؟ ہر کسی بلیور کا یہ سب سے بڑا ایک کہہ سکتے ہیں کہ پیشن ہے. they want to see Jesus coming back. Jesus is coming back. مقدسین کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ واپس آنے والے ہیں. گلوریس اپیرنس ہے ان کی. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا، جب شاگردوں نے یہ سوال کیا کہ کب تو آئے گا، تیرے آنے کا نشان کیا ہوگا، تو یسوع کے پہلے الفاظ جو تھے وہ کیا تھے؟ خبردار، وارننگ. خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے. دیٹ واز دا فرسٹ. بیفور ہی کچھ ان کو بتائے، اس سے پہلے خدا نے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں. جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے. اور یہ خاص بات تھی کہ خدا نے کہا لک فرسٹ دس تھنگ. اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ کس طرح کس آرڈر میں کیا کیا ہوگا، تم خبردار ہو جاؤ. وارننگ.
اور تب سے لے کر آج تک ہسٹری پڑھے تو مینی پیپل کلیم ٹو بی کرائسٹ، جھوٹے نبی، اور آج کے دور میں یہ بڑھتا جا رہا ہے زیادہ. ہر بندہ آج اپنے آپ پر پروفٹ کا لیبل لگانا شروع کر دیا. تو خداوند نے کہا تو جھوٹے نبی، اور جھوٹے نبی آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا اینڈ ہوگا اینٹی کرائسٹ پر. لیکن اس سے پہلے ایون اینٹی کرائسٹ آئے، سیکنڈ کمنگ اور اینٹی کرائسٹ اور ریپچر، تین چیزیں میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اتنا زیادہ لمبا نہیں ٹائم لوں کیونکہ آج ہولی کمیونین بھی ہے. تو لیکن آج سمجھیں آپ کو اس کا ایک خاکہ ایک میں بتاؤں گا، لیکن نیکسٹ ویک وی آر گوئنگ ٹو گو ان ڈیٹیلس. خداوند کہتے ہیں، یہ میرے ساتھ پیسج پڑھے، پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا اس جگہ یعنی مقدس مقام میں کھڑا دیکھو تو جہاں اس کا کھڑا ہونا روا نہیں پڑنے والا سمجھ لے. اس وقت جو یہودیہ میں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹے پر ہوں اپنے گھر کا کچھ اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہوں اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے. مگر ان پر افسوس جو ان دنوں میں حاملہ ہوں گے، دودھ پلاتے ہوں گی. پس دعا کرو کہ یہ جھاڑوں میں نہ ہو یا تم کو سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے. کیونکہ اس کی وجہ کیا خداوند نے بتائی، کیونکہ وہ دن ایسی مصیبت کے ہوں گے، یعنی اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا یعنی خلقت کے شروع سے جسے خدا نے خلق کیا نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی. دیٹ واز دا ریزن کہ خداوند نے کیوں یہ بات بتائی کہ یہ حالات ہوں گے، اور وہ ایسے حالات ہوں گے وہ کہ دنیا کے شروع سے اتنی پرابلم جتنی آج دنیا میں آپ بڑے بڑے ٹیریبل آپ حادثات سنتے ہو پڑھتے ہو، یہ سب پھیکے ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں. بلکہ لکھا ہے کہ اور اگر خداوند ان دنوں کو نہ گھٹاتا تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر ان برگزیدوں کی خاطر جن کو اس نے چنا ہے ان دنوں کو گھٹایا. اور اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا دیکھو وہاں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام بھی دکھائیں گے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی وہ تسی ان دوسرے کے خلاف ہے بھائی تنقید کر دو، یہ کر دو، وہ تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. تو خداوند نے تو کہا تھا کہ یہ وہ ٹائم آئے گا کہ لوگ کہیں گے تیرے نام سے ہم نے بڑے بڑے معجزات کیے، ہم نے تیرے نام سے یہی کیا. تو خداوند نے کیا کہا، میں تم کو جانتا نہیں، میری تم سے کبھی واقفیت ہی نہیں تھی. کبھی نہ سمجھے کہ جو جہان میں معجزے یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ ڈاکٹرین ان کی جانیں، ان کی اپنی لائف میں دیکھیں، ان کو ضرور چیک کریں. صرف یہ نہ جائیں کیونکہ شیطان کے پاس یہ پاور ہے، بلکہ وہ اینڈ ٹائم پہ آئے گا، وہ بڑے بڑے کس طرح دنیا اس کے پیچھے لگے گی ان سپر نیچرل واقعات کی وجہ سے. ہی از گوئنگ ٹو ڈو لاٹ آف سپر نیچرل ورک. وہ لکھا ہے وہ اپنی چترائی سے بہت سے کام بھی کرے گا. یہ نہیں کہ ایسے دنیا لگ جائے گی اس کے پیچھے، وہ بہت بڑے بڑے کام کرے گا. بلکہ کیا ایسے عجیب بڑے نشان اور کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. لیکن تم خبردار رکھو، دیکھو میں نے تم سے سب کچھ پہلے ہی کہہ دیا ہے. بس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، دیکھو وہ کوٹریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا. کیوں یقین نہ کرنا؟ کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کوند کر پچھم تب دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا. جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے. خداوند نے کہا میرا آنا اس طرح ہوگا کہ نو ون ول مس دیٹ. کوئی ایسا نہیں ہو جائے گا ہم ہو گیا کہ پتہ نہیں چلا. نو، ایوری ون ول نو. وہ جانے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ایسے پلک جگتے میں ہو گیا تو وہ صرف ریپچر ہوگا اس طرح. لیکن جب یسوع آئے گا تو کہتے ہیں کہ جس طرح بجلی یعنی کہ مردے بھی اٹھ جائیں گے تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یسوع آ گیا. کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ اس لیے ہمیں کسی کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں. خداوند نے اتنا بڑا نشان دے دیا.
عام طور پہ آپ دیکھیں آج جب اس طرح کا موسم ہوتا ہے بجلی کڑکتی ہے تو آپ کا دل دہک جاتا ہے, آپ جتنی بھی گہری نیند پہ اٹھ جاتے ہیں, مکان ہلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو خداوند کہتے ہیں وہ تو بجلی کچھ نہیں. آگے ذرا تھوڑا سا پڑھیں, جب یسوع کے آنے کا ٹائم ہوگا تو صرف بجلی نہیں چمکے گی. اگلے پیج پہ آئیں, ابن آدم کی آمد پہ لکھا ہے مگر فوراً ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سنیں سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے. سورج تاریک ہو جائے گا, سورج بجھ گیا تو چاند خود بجھ جائے گا. ٹھیک ہے, چاند اپنی روشنی دے گا, آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے. ایسا ابھی تک نہیں ہوا, ستارے گرنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں. زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں. سمندر کی لہریں کس قدر ہوں گی, بڑی بڑی میلوں اوپر ہوں گی. جب ایسے ہی آئیں گے تو سب کچھ برباد. کیون کہتے ہیں کہ بہت سی ندیاں اور بہت سے دریا خالی ہو جائیں گے. اس طرح سے زمین اور آسمان ہلیں گے, ٹلٹ گئے, وادیاں بھر جائیں گی اور سمندر اور دریا خالی ہو جائیں گے. وہ ایسے پلٹ جائیں گے, سارا دریا کا پانی وادیوں میں آ جائے گا, پہاڑ چوپٹ ہو جائیں گے, میدان بن جائیں گے. اس طرح کی تو وہ ابھی تک جب ہوگا تو سب کو پتہ چل جائے گا. لکھا ہے قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی. آپ کبھی سمندر کے قریب جا کے دیکھیں, کبھی لہر آتی ہے تو آپ کا دل ابھی اتنی اس معمولی سی بات ہے, لیکن جب وہ لہریں آئیں گی نا تو انسان ایون لہر کے آنے سے پہلے ہی ان کے ہارٹ بند ہو جائیں گے, کھڑے کھڑے دل بند ہو جائیں گے. اس طرح کی ہارٹ اٹیک عام بات ہو جائے گی, عام بات ہو جائے گی. اس طرح کی وہاں پہ نشانیاں ہوں گی اس وقت. اس طرح اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا. اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پہ, اور ابن آدم کو بڑی قدرت, بڑے جلال اور آسمان جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی. اس وقت وہ نرسنگے کی بڑی آواز اور اس کے برگزیدوں کو آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک, بلکہ زمین کی اس انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کریں گے. جب یہ باتیں ہونے لگیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جو بلیور ہوں گے اس وقت تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا, اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی. کسی نے کہا کہ خداوند نے اتنی باتیں بتائیں تو انہوں نے کلیئرلی کیوں نہیں کہہ دیا, صاف صاف کہ ہر بندہ سمجھ جاتا. وہ جس طرح شاگردوں نے پوچھا کب آئے گا, کیا نشان, انہوں نے کہا لسن. آج دی زبان کیا سر کہیں گے, لسن گائز, آئی ایم گوئنگ ٹو دا فادر اینڈ ایگزیکٹ آئی ایم کمنگ بیک 2000 ایئرس. لوگ کہتے ہیں وائی نوٹ, بہت سی جگہ پہ کہتے ہیں کیوں اس نے ویگ سی باتیں بتائیں, کچھ اس طرح کی باتیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ خداوند نے کیوں, ایک لاجیکل سوال بنتا ہے نا اکثر کہ کیوں انہوں نے ایسا کہہ دیا کہ 2000 سال بعد یا 2500 سال بعد, وین ایور جو اس کا ٹائم تھا, ایگزیکٹلی کہتے ہیں کہ میں 2000 سال بعد آواں گا. وہ شاگرد کہتے سانو کی ہے, پھر اسی تو 10-20 سال ہی اور زندہ رہنا. اگر ہر انسان میں بھی 3000 سال لگ جائیں تو میں 3000 سال بعد آواں. ہاں یہ ہو سکتا ہے نا, کہتے کہ یار چلو پتہ نہیں 3000 لگنے 2000 سال. وائی اٹ ڈیڈنٹ کلیئرلی ٹولڈ ہز پیپل. خداوند کا اصل میں مقصد تھا کہ ہر جنریشن جو ہے جو اس پہ بلیو کرے وہ اسی توقع اور اسی پیشن میں جیے کہ جیزس از کمنگ ٹمارو. فار ایگزامپل وہ کہہ دیتے 2000 سال بعد آنا ہے تو کی حال ہوگا چرچ کا, وہ ویکھی جائے گی, ویکھی جائے گی. انجی ہوتا نا جس طرح لوگ کہتے وہ یار بڑا ٹائم حال ہے, اور اسی کہتے اور شاگرد کہتے ہمیں تو ابھی ضرورت بھی نہیں فکر کرنے کی, ہم تو مر کھپ چکے ہوں گے. اگلی جنریشن بھی کہتی کہ یار پتہ نہیں کہ 2000 سال, تو ان کے لیے کیا امید ہوتی, وہ کیا چرچ کا کام کرتے, وہ کیا ایونجلزم کرتے, وہ کیا
چیپٹر 25 میں خداوند کہتے ہیں کہ اس نوکر کی مانند جس کا مالک چلا گیا لانگ ٹائم کے لیے، تو اس نے کہا، اور وہ پیچھے سے اس نے کیا کرنا، خرابیاں کرنا شروع، پتہ نہیں کدوں آئے گا، لیکن وہ چور کی مانند آئے گا۔ خداوند کہتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی پاکیزگی میں بسر ہو، پتہ نہیں کدوں آ جانا ہے خداوند، یعنی کہ آپ غلط کام کرنے سے ڈریں گے، گناہ کرنے سے ڈریں گے کہ پتہ نہیں خداوند۔ اور آپ دیکھیں پوری آگے جا کے گوسپل کے بعد آپ جتنے بھی خطوط پڑھتے ہیں، جتنے بھی شاگردوں کے، ان کی سب کی تعلیم، میں ابھی وہ ڈیٹیل میں جاؤں تو ایک ایک آیت میں پول یہ کہتا ہے، پطرس یہ کہتا ہے، یوحنا بھی یہ کہتا ہے، جیسے کہ خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ میرے ساتھ نکالیں 2 تسلونیین، اس طرح کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو پول نے یہ تعلیم دی تھی ریپچر کی۔ ریپچر اور سیکنڈ کمنگ از 2 ڈفرینٹ ایونٹ، اور ان کے درمیان میں ایک اور چیز ہے۔ لوگوں کو فکر ہے کہ بہت سارے کہ وین جیزس از کمنگ بیک، لیکن یہاں پر پول ایکسپلین کرتا ہے بیفور دیٹ ایون جیزس کم بیک سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن، اس سے پہلے کچھ ہونے والا ہے۔ تو اس کو وہ بتاتا ہے۔ وہاں پر بھی کچھ لوگ سو رہے تھے، مر رہے تھے، تو فکر مند تھی کہ یسوع تے آیا نہیں، تے لوگوں کا کی بنے گا، the people already died, what will happen to them؟ تو پول لکھتا ہے 2 تسلونیین چیپٹر 2 ورس 1، اے بھائیو ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں۔ 2 باتیں یہاں پر، اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے، ہی از کمنگ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ہم، یہ ایک میل کی بات کی ہے، یہ ہے ریپچر کی بات۔ اگلی ورس میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے۔ کہ لوگ کہیں کوئی ایسا خط ہماری طرف سے بنا کے پیش کر دے کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، the day of the Lord، day of the Lord جب بھی بائبل میں ہے اٹس مین the judgment of the Lord، عدالت کا دن جب بھی آئے نا، دا ڈے آف دا لارڈ، خداوند کا دن، اس کا مطلب ہے ہمیشہ ججمنٹ، عدالت، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم وہ آگے کہتا ہے کسی طرح ورس 3 میں، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ کس دن کا ذکر کر رہے ہیں ابھی پہلے، کس دن کا؟ ججمنٹ ڈے، خداوند کا دن۔ تو کہتا ہے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن کون سا؟ ججمنٹ کا دن نہیں آئے گا جب تک پہلے برگشتگی نہ ہو۔ وہ دن کون سا؟ یسوع کی سیکنڈ کمنگ، عدالت کا دن، جب یہ دنیا میں عدالت کرنے آئے گا، کہتا ہے وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو۔ اٹس مین بیفور جیزس کم بیک دا مین آف سن ہیز ٹو کم بیفور دیٹ۔ آگے وہ کہتے ہیں جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ اور ہی از گوئنگ بیک ٹو کس کے بارے میں؟ ڈینیل کے بارے میں، میتھیو 24:15۔ خداوند کہتے ہیں نا، جب تم اس اجاڑنے والی چیز کو، اس مکروہ چیز کو وہاں کھڑا ہوا دیکھو جہاں اس کا کھڑا ہونا جائز نہیں، روا نہیں، تو سمجھ لو۔ تو یہ اس کی بات کر رہا ہے کہ وہ جب آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اپنا اسٹیچو وہاں پر کھڑا کرے گا اور اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے گا۔ اور یہ ڈینیل 9:27 میں لکھا تھا کہ وہ اپنے آپ کو وہاں بیٹھ کر خدا ظاہر کرے گا۔ اور لیکن آگے لکھا ہے ورس اگر 7 میں پڑھیں تو لکھا ہے کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تحصیل کرتا جاتا ہے، کہ برگشتگی اور بے دینی اب بھی ہے، لیکن وہ برگشتگی جو اس وقت ہوگی وہ بہت بڑی ہوگی۔ لیکن وہ کہتے ہیں یسوع نہیں آئے گا جب تک اینٹی کرائسٹ نہ آئے۔
لیکن وہ کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ بھی نہیں آ سکتا جب تک ایک اور کام نہ ہو. ٹھیک ہے, آئی ایم گوئنگ بیکورڈ, سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ, لیکن اٹ کین ناٹ ہیپن انلیس دا اینٹی کرائسٹ کمس. اس نے کہا نا کہ یہ دن خداوند کا نہیں آئے گا جب تک کہ وہ جو مخالفت کرتا ہے, وہ گناہ کا شخص, وہ ہلاکت کا فرزند, جو اپنے آپ کو خدا اور معبودوں سے زیادہ بلکہ اپنے آپ کو اس کے مقدس میں بیٹھ کر, اس کی ہیکل میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرتا ہے. تو کہتا ہے بے شک آج بھی بے دینی ہے, اپوسٹسی آج بھی ہے, برگشتگی آج بھی ہے, لیکن اب ایک روکنے والا ہے. ورس 7 میں لکھا ہے ایک روکنے والا ہے, جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا. اینٹی کرائسٹ جب آئے گا تو اس کے پیچھے پاور کس کی ہوگی؟ ابلیس کی, شیطان کی. اس پہ اس قدر وہ پوزیسڈ ہو جائے گا کہ وہ مجسم ڈیول ہی ہوگا جو اینٹی کرائسٹ, کیونکہ اس کو پورا اختیار دے دے گا. اگر مکاشفہ میں جا کے پڑھیں تو اپنا پورا اختیار اس کو دے دے گا. ہی از گوئنگ ٹو بی ڈیول. بٹ ڈیول کو روکنے کے لیے کوئی اس سے پاورفل چیز ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ یسوع نہیں آئے گا جب تک وہ نہ آئے, وہ نہیں آ سکتا جب تک ایک روکنے والا اس سے آگے سے ہٹا نہیں دے. تو لکھا ہے اب ایک روکنے والا ہے ہی, یعنی کہ جاندار چیز کا بات کی گئی. یہاں لکھا ہے جب تک وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا. اب وہ کہتا ہے کہ ورس 5 میں لکھا ہے کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا. آئی آلریڈی ہیو ٹولڈ یو, میں نے تمہیں وہ بتا دیا ہے, میں پہلے سے بتا چکا ہوں کہ وہ ایسا ہوگا. لکھا ہے ورس 6 میں کہ وہ اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ کون ہے؟ ورس 3 اور 4 والا مخالف مسیح, جو گناہ کا شخص, ہلاکت کا فرزند, اب وہ تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو. خداوند نے اس کا ایک ٹائم رکھا ہوا ہے, یعنی کہ اس کا ایک خاص وقت ہے جو خدا جانتا ہے. اس کے وقت کے بغیر وہ کہتے ہیں چڑی پر نہیں مار سکتی, شیطان بھی نہیں پر مار سکتا. اس نے کہا کہ لکھا ہے اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ شیطان اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو, اس کو تم جانتے ہو. یو نو دیٹ. اب آپ بھی جانتے ہو, میرا خیال ہے اتنی تو آپ میچورٹی آپ کے پاس ہے کہ کون سی چیز اسے روک رہی ہے. کون سی چیز؟ کون سی چیز؟ چرچ. اور چرچ خالی نہیں, چرچ کے اندر کون چیز رہتی ہے؟ پاک روح. کیونکہ اب وہ پاک روح چرچ موو ہوگا تو پاک روح بھی اس کے ساتھ ہے. پاک روح, دا ہولی اسپرٹ, خدا کا روح ہی اس کو روکے ہوئے ہے. اور سمپلی دا لارڈ گاڈ ہمسیلف بریک, ڈکا لایا انہیں نہیں اوپر آنا جب تک کیا نہ ہو کہ اس کا خاص ٹائم نہ آ جائے. پرفیکٹ ٹائمنگ خدا رکھتا ہے ہر چیز کی. تو اس نے کہا اپنے خاص وقت پر ظاہر نہ ہو, تم اس کو جانتے ہو. اس وقت آگے لکھا ہے ورس, اس وقت جب وہ ہٹا دیا جائے گا, اور ہٹا دیا جائے گا کیا ہوگا؟ کس طرح ہٹائے گا وہ؟ کس طرح ہٹے گا وہ؟ کس طرح ہٹے گا وہ؟ ریپچر. ناؤ از ریپچر. وین ریپچر ول ہیپن, کلیسیا اٹھائی جائے گی, چرچ یہاں سے موو ہو جائے گا. اگر ریولیشن کی بک پڑھے جا کے تو پہلے 3 چیپٹر از ٹاکنگ اباؤٹ دا چرچ 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 چرچ. تقریباً 19 ٹائم چرچ کا ذکر آیا. آگے چیپٹر 4 میں چرچ کاٹ اپ ان ہیون. اب آگے 5 چیپٹر 5 سے لے کر 19 چیپٹر کا نوٹ ایون ہنٹ آف ذکر تک نہیں چرچ کا, کیونکہ اس کے بعد جو سیلیں کھلتی ہیں, مہریں کھلتی ہیں, پیالے رات کے ڈلے, دیٹ از the trouble and great trouble, tribulation of the world and اسرائیل. بڑی مصیبت کا دور, اس میں چرچ شامل نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کلیسیا ٹریبولیشن میں سے, دکھوں میں سے یہ گزرے گی, لیکن آئی کین ایون ڈبیٹ اباؤٹ دیٹ. میں جتنا اس چیز پہ اسٹڈی کرتا ہوں میں مور کنونسڈ ہوتا ہوں کہ خداوند نے کہا کہ اس نے ہمیں آنے والے غضب سے بچانے کے لیے نجات دی ہے, اس میں سے گزرنے کے لیے نہیں.
आज जो कलीसिया दुख उठा रही है, खुदावंद के लिए वही इनफ है। चर्च इज नॉट गोइंग टू गो थ्रू दिस ट्रिब्यूलेशन। आगे लिखा ना कि वो ऐसी बड़ी मुसीबत के दिन होंगे कि अगर खुदावंद उन दिनों को ना घटाता, और वो दिन पता है कि ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का इवन 7 ईयर का पीरियड है, लेकिन 3.5 साल का जो पीरियड होगा वो पीसफुल पीरियड होगा। इवन व्हेन ही विल कम, जो मंजर पे सीन पे आएगा, ही विल डिक्लेयर हिमसेल्फ द फ्रेंड ऑफ जूइश, इसराइल का दोस्त बन के उभरेगा। क्यों? क्योंकि वही है जो उनको हैकल बना के देगा। और यहूदियों के पास सारा कुछ मौजूद है, एक एक चीज़ मौजूद है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। और 2000 साल से जब से हैकल तबाह हुई, रोमन से तबाह हुई, तब से वो इस चीज़ के लिए तड़प और तरस रहे हैं कि किस तरह हैकल बने, और हम फिर से वो कुर्बानियाँ और नजरें और ये सारा कुछ फिर से शुरू हो। दे आर वेटिंग फॉर दैट ईगरली। दिस इज द पीरियड ऑफ, ये एग्जैक्ट हम उसके सेंटर में चले जाते हैं जिसको मुसीबत का दौर कहते हैं। यहाँ पर वो डैनियल की प्रोफेसी और मैथ्यू 24:15 ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, क्योंकि यहाँ पर आके वो क्या करेगा, इतना पावरफुल हो जाएगा, इतनी कौमों को जेर कर लेगा, इतने बादशाहों को फतह कर लेगा कि वो कहेगा अब कौन मेरे सामने खड़ा हो सकता है। तो फिर वो कहेगा इस हैकल में मेरा बुत लगाओ, मेरी प्रस्तिश करो। तो फिर यहूदी जो है उसके खिलाफ हो जाएंगे। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा, यहूदियों का कत्लेआम शुरू। दैट इज गोइंग टू हैपन। और उसके बाद उसके 3.5 साल, और ये 3.5 साल ग्रेट ट्रिब्यूलेशन जिसके बारे में खुदा ने कहा कि ये होते देखो तो इधर भाग जाना, ये करना, बट देयर इज नो चर्च। आपने फोकस होना है जीसस क्राइस्ट, ही इज कमिंग बैक। ऑर्डर किस तरह होगा, रैप्चर का ऑर्डर। 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 लिखा है, ए भाइयों हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो। ऑर्डर क्या होगा रैप्चर होने का, औरों की मानद जो ना उम्मीद है गम ना करो। और कौन है, जो मसीह को नहीं जानते। और वो जब उनके अजीज बिछड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो गम करते हैं, रोते हैं। हम भी होते हैं, रोते हैं, लेकिन हमारी जो जुदाई है वो टेम्पररी है। तो वो बताना चाह रहा है कि तुम उनकी मानद गम ना करो। बेशक जब कोई अजीज बिछड़ता है तो गम भी होता है, दुख भी होता है, हम उसकी अच्छी बातों को, उसकी रफाकत को मिस करते हैं। लेकिन अगर वो मसीह में हुआ है तो वो कहता है तुम्हें उनकी मानद गम करने की ज़रूरत नहीं जो मसीह को नहीं जानते, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनका अजीज कहाँ चला गया। वो मर भी जाता है तो फिर बाद में क्या करते हैं लोग, उनके लिए ख़त्म कराते हैं, उनके लिए दुआएं कराते हैं, ये कराते हैं, कई तरह वो हेलिचो निकल के तो उधर चला जाए। नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, नेवर। ये कभी नहीं हो सकता। अब चाहे वो मसीही घराने में पैदा हुआ हो, लेकिन मसीह के बगैर मरना जो है वो सीधा हेल में है। लिखा है वर्स 14 हमेशा याद रखें, दैट इज क्रीड। 1 Thessalonians chapter 4 verse 14, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया। कितने आप में से बिलीव करते हैं यीशु मर गया? यस, ये बिलीव जो करते हैं, लिखा है क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा। कितने यकीन रखते हैं जी उठा? प्रेज द लॉर्ड। तो उसी तरह जिस तरह वो जी उठा, वो कह रहा है खुदा उनको भी जो सो गए हैं। सो गए हमेशा बिलीवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो यहाँ इस जहाँ से रुखसत हो जाता है तो उनको मरना कभी ना कहें। कभी जिक्र करें ना अपने अजीज़ का, किसी का, अगर वो इस दुनिया में चला जाता है तो आप ये ना कहें फौत हो गया, मर गया, डेड हो गया है, वो सो गए मसीह में। एक और लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इंतकाल। अच्छा लफ्ज़ है। इंतकाल का मतलब होता है कि ये ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि फना नहीं हुआ एक जगह से दूसरी जगह। तो ये लफ्ज़ हमेशा यूज़ करें, उनका इंतकाल हो गया। और बेस्ट है कि वो खुदावंद में सो गए हैं। और लिखा है प्रमोशन हो गई, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है तो उसी तरह खुदावंद को भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से
اسی کے ساتھ لے آئے گا. دو چیزیں یہاں پہ کی ہیں, جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. میں آپ سے کوئی بات کہوں, یار وہ چیز جو میں نے تمہیں دی تھی تم آتے دفعہ لے آنا, تو جو میں نے دی نہ ہو تو میں کہہ سکتا ہوں واپس لے آنا. تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع پہلے کوئی لے گا چیز تو وہ پھر لے کے, لکھا ہے جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے, بیکاز آف دا پاور آف جیسس کرائسٹ, جس طرح وہ جی اٹھا وہ بھی جی اٹھیں گے. اور پھر لکھا ہے اسی کے وسیلہ سے پھر ساتھ بھی آ جائیں گے. 7 سال کے لیے جب وہ اوپر جائیں گے تو اوپر رہیں گے, تو جب وہ واپس آئے گا سیکنڈ کمنگ, جب وہ جلال کے ساتھ آئے گا, جب وہ عدالت کے لیے آئے, تو پھر سب مقدسین اس کے ساتھ آئیں گے. تو لکھا ہے چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں. اٹس مین جیسا خداوند کے منہ کے الفاظ تھے, اٹس مین ایز جیسس سیڈ, جس طرح خداوند نے کہا ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے, سوئے وہ سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. یعنی کہ اگر کوئی خداوند میں سو گیا تو فکر نہ کرو, وہ سڑنا پہلے خداوند ملے گا. لکھا ہے اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں, سوئے سے آگے نہ بڑھیں گے, کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار, مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگا کے ساتھ اتر آئے گا. 3 چیزیں ہوں گی. اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے, پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ کہاں بادلوں پہ اٹھائے جائیں گے, تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں. کرنتھینز میں اس کو اور کلیئر کرتا ہے. 1 کرنتھین لکھا ہے, دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں. 1 کرنتھین 15:51. ہم سب تو نہیں سوئیں گے, جس طرح انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم جو زندہ ہوں گے وہ نہیں مریں گے, تو وہی کہتے ہیں ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے. کس طرح؟ اور یہ ایک دم میں, ایک پل میں, پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا, کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا, مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. ایگزیکٹ وہ بات کر رہا ہے ڈفرنٹ الفاظ میں. مردے جو اٹھیں گے غیر فانی حالت میں, کہ جو جن بدن کے ساتھ اٹھیں گے وہ فنا نہیں ہوں گے, ان میں نہ موت ہوگی, نہ بیماری ہوگی, نہ ایج فیکٹر ہوں گے, نہ, یعنی کہ پرفیکشن میں اٹھیں گے. تو کہتا ہے وہ اٹھیں گے جب وہ نیچے سے 6 فٹ تھلے انہوں نے آنا نا, تو پہلے وہ اٹھن پھر 3.5 کرائیں گے اسی بھی نال. واہ, دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اس طرح وہ قبروں سے نکلیں گے, جیسے زمین پہ وہ پٹاخے نہیں ہو, چھلیاں وہ پھوٹتی پھٹ 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 ٹٹ ٹٹ, اور گلوریس باڈیز میں, جلالی بدنوں میں. اور یہ سین اس قدر عظیم خوبصورت ہوگا کہ آپ وہ دیکھیں گے جو کسی بھی حالت میں مرے, ٹوٹے پھوٹے, کٹے پھٹے, لنگڑے لولے, اندھے, بیمار, جب وہ نکلیں گے تو آپ دیکھیں او پرفیکشن میں. جس کا ہاتھ نہیں تھا مکمل ہاتھ, جس کی آنکھیں نہیں تھی مکمل آنکھیں, ٹانگیں, ہر چیز ان کو آپ, اور ساتھ ساتھ جو دیکھیں گے کیا ہی خوبصورت سما ہوگا, اتنا گلوریس. ہم صرف سوچ سکتے ہیں, لیکن جس طرح ہوگا یہ منظر کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی کوئی بیان نہیں. کوئی وہ جو ہالی ووڈ کی مووی ہے یا آج کی ٹیکنالوجی, دے کانٹ شو دیٹ, کہ اس قدر وہ جلالی سما ہوگا کہ سب نکل رہے ہیں اور آسمان پر اس طرح جا رہے ہیں, تو خداوند کا ہوا میں استقبال کریں گے. اور پھر لکھا ہے اور ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. دین وی آر گوئنگ ٹو اپ 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 ہیون. اور یہ ہیون میں, میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کیوں خداوند چاہتا ہے کہ وہ ہیون میں ہو. کیوں؟ خداوند کی یہ خود ڈیزائر ہے. یوحنا چیپٹر 17 میں آپ دیکھیں, خداوند کہتے ہیں کہ اب اے باپ, اب میں تو تیرے پاس آتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جن کو تو نے مجھے دیا ہے یہ بھی میرے ساتھ ہوں, تاکہ میرا جلال دیکھیں. جب تاج پوشی ہو تو یہ سب سے فرنٹ سیٹوں پہ بیٹھے ہوں. You are the blessed people. You have the blessed hope. You are going to sit. اور نیچے جو کچھ ہو رہا ہوگا اس کے بارے میں جب ہم اوپر ہوں گے تو نیچے کیوس, افراتفری, خون خرابہ, جنگ و جدل 7 سال, 3.5 سال اسپیشلی خاص طور پہ. تب خدا نے کہنا چلو ہم تھلے جا کے ذرا
देखिए उन भी ठीक करिए। असल से वो जहान को ठीक करने के लिए आ रहे हैं। आमीन। खड़े हो जाए, हम दुआ करेंगे। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ। बेशक तू भला है खुदा। ओ खुदावंद उस वक्त के लिए, उस ग्रेट मोमेंट के लिए जिसके बारे में तूने हमें पहले से एडवांस में बता दिया है कि ये एकदम एक पल में होगा। पिछला नरसिंगा फूंकते ही मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि खुदावंद ये तेरा वादा था कि ये फानी बदन बका का जामा पहने, ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा, ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। यस लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस ग्रेट होप, दिस अ ग्रेट प्रॉमिस। हम जानते हैं खुदावंद जिस तरह जो तूने पहले फरमाया और हरफ बे हरफ वो पूरा हुआ, और दैट इज गोइंग टू हैपन द सेम वे। हम तेरा शुक्र करते हैं इस बड़े वादा के लिए, इस मुबारक उम्मीद के लिए जो तूने अपने लोगों को दिया है। बख्श दे कि जब तक हम इस दुनिया में हैं खुदावंद, इस मुबारक होप, हम इस ग्रेट होप के लिए हमेशा मुंतज़िर रहें और अपने आप को पाकीज़गी में हमेशा रखें खुदावंद, क्योंकि हम तुझे देखना चाहते हैं। लेकिन तूने कहा मुबारक है वो जो अपने आप को पाक रखता है, क्योंकि पाक दिल ही खुदा को देखेंगे। हाँ खुदावंद, हमें दुनिया की गंदगी से, दुनिया के गंदे ख्यालात से, गंदी बातों, मंसूबों, बल्कि ऐसे लोगों से भी महफूज रख जिनसे खुदावंद हमारी ये रूहानी ज़िंदगी किसी भी तरह से डिफाइल हो खुदावंद। हाँ खुदावंद, ब्लेस योर चिल्ड्रन, ब्लेस योर पीपल, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।